بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ادارہ تربیت المعلمین کی جانب سے آج ہماری اس نشست کا موضوع ہے کہ طالب علموں کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا۔ اس مجلس سے پہلے جو ہماری گزشتہ جو مجلس ہوئی تھی اس میں اس کے اوپر ہم نے کسی نہج پر ہم نے بات کی تھی اور بنیادی بات سامنے آ چکی تھی۔ اس سلسلے میں مختصر طور سے جو میں عرض کر دوں آج بھی کہ طالب علموں کو جو کہ علماء کرام کی صف میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں اور آئندہ چل کے ان کا مستقبل انشاءاللہ علماء کرام کے زمرے میں ہوگا، یہ تمام چیزیں، تمام معلومات اور تمام جو کردار ہیں اس میں وہ طالب علموں کا ہی ہوگا اور وہ آگے چل کر انشاءاللہ علماء کرام کہلائیں گے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہم ان کی عصری تقاضوں سے ہم آہنگی اور تعارف نہیں کروائیں گے تو بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزیں طالب علموں کے علم و عمل سے بہت دور ہو جائیں گی۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے کافی حد تک بات کی تھی۔ اس میں استاد کا کیا فریضہ ہے وہ بھی ہم نے اچھے انداز سے بیان کر دیا تھا۔ آج جو ہم بیان کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ استاد کا یہ بہت بڑا ایک فریضہ ہے اور یہ ایک انتہائی اعلیٰ ترین فریضہ ہے اور ایک بنیادی فریضہ ہے کہ جس میں اگر ہم کوتاہی کر بیٹھیں تو گویا کہ ہم نے عمارت کو گرا دیا۔ اور طالب علموں کو جس طریقے سے اس راہ پر چلنا چاہیے، اگر ہم نے ان کی اس مسئلے کی نسبت اور اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں جوڑا تو طالب علموں کی پوری عمارت جو ہے وہ گر سکتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ طالب علموں کو یہ باور کرایا جائے، طالب علموں کو یہ ذہن سازی کی جائے، طالب علموں کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ انسان کسی بھی عمر میں یا کسی بھی علم کے حد تک وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کامل اور مکمل ہو جائے۔ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی شخصیت نہیں۔ ان کے لیے بھی حکم یہی تھا کہ وہ وشاورہم فی الامر اور وامرہم شوری بینہم، کہ ان کو بھی حکم تھا کہ وہ مشورہ کریں، جبکہ ان کی حالت اور ان کے حالات وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ اس سے متعلق رہے۔ اللہ جل شانہ براہ راست ان کی رہنمائی فرماتے رہے، براہ راست اللہ جل شانہ کی جانب سے خیر اور شر کے بارے میں تمام باتیں ان کے سامنے آتی رہیں کہ کیا ان کے لیے خیر ہے اور کیا ان کے لیے شر ہے اور کس طریقے سے یہ کام انجام تک پہنچانا چاہیے اور کیا اس کے اندر کیا عملی اقدام ہونے چاہیے اور کیا فیصلے ہونے چاہیے اور کیا کام ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جیسی جامع شخصیت کو بھی یہی حکم فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور مشورہ اور جو ہے وہ لوگوں کو لے کے چلنا اور لوگوں کی باتوں کو بھی سامنے رکھنا، لوگوں کی ضروریات کو بھی سامنے رکھنا، ان کے حالات کو بھی سامنے رکھنا اور پھر اس کے بعد ایک ایسا فیصلہ کرنا جو تمام لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو۔ اسی طریقے سے آج کا جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے علماء کرام کا جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور انتہائی بہت بڑا فتنہ ہے کہ جس کی بڑائی اور جس کی بڑائی کے بارے میں جتنی بولا جائے اتنا ہی کم ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے طالب علم جب ہمارے ہاتھ سے باہر جاتا ہے اور وہ فارغ التحصیل ہوتا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جب فارغ التحصیل ہونے سے پہلے بھی اس کی زبان سے، اس کے اعمال سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، اس کی باتوں سے، اس کے پیغامات سے، اس کے جو وہ سوشل میڈیا پر جو اپنے عمومی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں یا اور معاملات سامنے آتے ہیں، اس سے یہ بات بترجہ اتم واضح ہو جاتی ہے کہ جس میں کسی تعویل اور کسی قسم کی کوئی اور بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ ہمارا طالب علم اپنے آپ کو ایک جو ہے وہ
عقل کل سمجھنے لگ جاتا ہے۔ جب آدمی عقل کل سمجھنے لگ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں اور بہت کچھ مجھے معلوم ہے یا بہت کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے یا بہت ایسے اس کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے اس کے الفاظ ہوتے ہیں، ایسے اس کے تبصرے ہوتے ہیں اور ایسے اس کے تجزیے ہوتے ہیں اور ایسے اس کے معاملات علمی اور عملی طور سے سامنے آتے ہیں کہ جیسا کہ وہ اپنے علم اور عمل کے لحاظ سے اپنی ایک انتہا کو پہنچ چکا ہے، جبکہ وہ ایک کنویں کا مینڈک ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت بڑا فتنہ ہے، ہمارے ہاں بہت بڑا عظیم ایک فتنہ ہے کہ ہمارا ایک طالب علم جب ہم فارغ التحصیل ہو کے باہر جاتا ہے تو وہ امت کے لیے کن کن مسائل کا سامنا یعنی فسادات اور امت کے اندر فتنوں کو سامنے لے کے آتا ہے، جبکہ اس کی شخصیت کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے۔ جبکہ اس کی جو شخصیت ہے، جو اس کی ذات ہے، جب وہ فارغ ہو کے باہر جائے تو اس کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے، کیا کچھ وہ دینی خدمات اچھے انداز سے انجام دینا چاہیے، ان تمام چیزوں کا صحرا، ان تمام چیزوں کے جو بنیادی جو کردار ہے وہ اپنے اساتذہ کا ہے کہ اساتذہ شروع دن سے اس بات کے طالب علموں کو پابند بنائیں کہ کسی آدمی کی رہنمائی میں چلنا، کسی آدمی کی سرپرستی میں چلنا یہ انسان کو بڑا بنا دیتا ہے۔ اس میں بہت برکت والی باتیں ہیں، اس میں بہت سارے فتنوں سے بچنا ہے، اس سے بہت سارے یعنی حفاظت سے اور فتنے اور فساد سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی تکمیل ہوا کرتی ہے تو وہ تکمیل بھی علمی اور عملی انداز سے کسی نہ کسی کی سرپرستی میں ہی ہو کر ہوا کرتی ہے۔ جب تک یہ سرپرستی نہیں ہوتی اور انسان اپنے طور سے چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان بھی بہت زیادہ آزاد ہو جاتی ہے، اس کے اعمال بھی بہت زیادہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے تبصرہ کرتے ہوئے اور ایسے معاملات کرتے ہوئے کہ ایک طالب علم ہے، 25 سال اس کی عمر ہے، اپنے اساتذہ اپنے استادوں کے استاد جن کی عمریں 70-75 برس ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں ایک ایسے آزادانہ تبصرے ہوتے ہیں اور ایسی ان کے بارے میں تجزیے ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جیسا کہ وہ ان کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں، جبکہ ان کی حقیقت دیکھی جائے تو وہ کتنی زیادہ اونچے علم و عمل کے اعتبار سے کتنے اونچے مرتبے پر فائز ہیں۔ بقول ہمارے ایک استاد کے کہ اگر کوئی طالب علم ہے اور وہ اس سے کوئی آدمی اس سے 8 سال آگے ہے اپنے درجات کے اعتبار سے اور اپنے علم کے پڑھائی کے اعتبار سے، تعلیم کے لحاظ سے، تو فرماتے تھے کہ اس کو اپنے استاد کا درجہ دو، کہ اگر کوئی طالب علم ہے اور اس سے اگلا درجہ والا آدمی بڑا ہے، ظاہر ہے وہ بھی بڑا ہوگا جو ثانیہ میں ہے، ثالثہ میں ہے، رابعہ میں، لیکن جو آدمی اولیٰ میں ہے اور اس سے اگلے درجوں میں طالب علم ہے، کوئی جو دورہ حدیث شریف میں ہے یا دورہ حدیث شریف کر چکا ہے اور اس کے فارغ ہونے کا پہلا سال ہے، تو اس کو استاد کا درجہ دینا چاہیے۔ اگر ہمارے تعلیمی سن اور ہمارے تعلیمی سال اور اگلے آدمی ہے اس کے تعلیمی سال میں 8 سال کا فرق آتا ہے تو اس کو استاد کا درجہ دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ اس مدرسے کا استاد ہوتا تو ضرور بضرور اس طالب علم کے اسباق اس استاد کے پاس ضرور ہوتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب طالب علم فارغ ہو کے نکلتا ہے تو پہلے ہی درجے کے اسباق سامنے آتے ہیں اور اس کو پڑھانا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب پہلے درجے کا طالب علم کو جب وہ پڑھائے گا تو اس میں 8 سال کا ایک کم سے کم فرق ہوگا۔ اس فرق کا لحاظ تو بہت ہی زیادہ دور کی بات ہے، یعنی 8 سال کے حساب سے لگائیں تو استادوں کے استاد ایسے یعنی بڑائی لیے ہوئے استاد ہوا کرتے ہیں کہ جن کی کئی دہائیاں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ 50 سال 60 سال ان کی تدریس کو گزر چکے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ اتنے آزادانہ یعنی ان کے معاملے میں اتنے آزاد ہوتے ہیں کہ کسی قسم کا تبصرہ کرنا، کسی قسم کا تجزیہ کرنا، کسی قسم کی باتیں کرنا، اس میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرتے۔ یہ انتہائی
جو ہے وہ بے ادبی کی بات ہے، انتہائی گستاخی کی بات ہے جب انسان کسی کی سرپرستی میں نہیں ہوتا، جب انسان کسی کی زیر یعنی ماتحتی میں نہیں رہتا، تو یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو جب استاد طالب علموں کو اول دن سے یہ بات سمجھائے گا کہ دیکھو طالب علمی کے اندر تم نے اگر عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہے یا عصری تقاضوں کو جاننا ہے علمی اور عملی اعتبار سے، تو اس سلسلے میں استاد کی سرپرستی بہت ضروری ہے۔ صرف اور صرف پڑھ لینا، صرف اور صرف جو ہے وہ جان لینا، اس کا نام علم نہیں ہوا کرتا جب تک کہ ہم کسی کی سرپرستی میں نہیں آئیں۔ دیکھیے یہ ایک بنیادی اصول ہے جس کے بارے میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی بڑے کے ساتھ لگ جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود بھی بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ ہمارے طالب علموں کو اگر اتنی بات سمجھ میں آ جائے تو ہمارے اپنے ہی خانوں سے، اپنے ہی مدارس سے، اپنے ہی حلقوں سے، اپنے ہی دینی اداروں سے جو فتنے اور فساد کی جو لہریں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں وہ سارے کے ساری ختم ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔